کے مختار جناب حضرت مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کشف میں درود و سلام کرانے پیش کریں پڑی بابا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت بہار کی بہار، یو پی کا وقار، اڑیسہ کا نکھار، کلکتہ کی آن، ممبئی کی شان، سنیوں کی پہچان، چلتے پھرتے کنز ایمان، مجدد عالم ہندوستان، جن پہ قربان ہو جائے تمام سنیوں کی جان، بریلی کے امام اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں آقا سربر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سربر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو بس عیب تنائی سے ہیں بری، تیرے تو بس عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات ابھی جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج اس محفل کو جو سجایا گیا ہے آپ جانتے ہی ہیں، حافظ محمد صاحب رضا کی دستار حفظ کی خوشی میں سجایا گیا ہے، اور ابھی چند روز پہلے ہمارے مدرسے سے تقریباً 6 لڑکوں کی فراغت ہوئی حفظ کی۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بستی میں ایک نہیں بلکہ 2 مدرسے دیے۔ لیکن حضرات پڑھنے والوں کے مرتبے کیا ہیں، ان حافظوں کے مرتبے کیا ہیں؟ یہ حافظ ایسے ہی نہیں بنے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ان ماں باپ کو جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کر دیا، جنہوں نے اپنے بچوں کو مدرسوں کے حوالے کر دیا۔ حضرات یہ قرآن کے حافظ ایسے ہی نہیں بنے ہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کر کے سینوں میں قرآن اترتا ہے۔ کبھی آ کر کے علماء سے معلوم کرنا، پوچھنا مولانا شاکر صاحب سے حضرت بتاؤ تو صحیح ایک قرآن کی ایک آیت اپنے سینے میں اتارنے میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، یہ قرآن میں کیسے اتارا جاتا ہے۔ حضرات تمہیں کیا معلوم یہ قرآن کے حافظ کیسے بنتے ہیں؟ کبھی جا کر کے مدرسے کی تاریخ دیکھیں، کبھی مدرسے کی ہسٹری دیکھیں تب پتہ چلے، کبھی آ کر کے ان علماء سے معلوم کرنا تب معلوم ہوگا یہ قرآن کے حافظ کیسے بنتے ہیں، یہ قرآن کے حافظ کیسے بنا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی ان کے ماں باپ جب یہ بچے پیدا ہوئے تھے تو ان کے ماں باپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان سے کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ وہ باپ جو اپنے بیٹے کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتا تھا، وہ باپ کبھی اپنے بیٹے کو دیکھے بغیر کبھی سوتا نہ تھا، لیکن جب سے سبحان اللہ جب سے اس نے سوچا تھا کہ اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنانا ہے، جس دن سے اس کے دل میں خیال آیا تھا کہ بچے کو قرآن کا حافظ بنانا ہے، اس نے کہا بیٹا قرآن تجھے پڑھنا ہوگا، میں تیری فرقت کو برداشت کر لوں گا، بیٹا تجھے قرآن کا حافظ بننا ہوگا، میں تیری جدائی برداشت کر لوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ بھی تو اولاد والے ہیں، آپ کے گھر میں بھی تو بچے ہیں، جب باپ شام کو گھر میں داخل ہوا کرتا ہے، جب مزدوری کر کے آپ گھر میں داخل ہوا کرتے ہیں، 10-20 روپے کی چیز لے کر کے جب اپنے گھر میں آیا کرتے ہیں، تو آپ بھی اپنے گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو پہلے بیوی سے پوچھتے ہیں پتا میرا بیٹا کدھر لیٹا ہے، وہاں اشارہ کر کے کہتی ہے فلاں بستر میں ہے۔ باپ اپنے بچے کے پاس پہنچا ہے، پہنچنے کے بعد میں تو نے اپنے پیر بعد میں دھوئے ہیں، پہلے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا ہے، تو نے کھانا بعد میں کھایا ہے، پہلے اپنے بچے کا ماتھا سوما ہے۔ اور صاحب ان کے ماں باپ کوئی اور نہیں ہوا کرتے ہیں، ان کے ماں باپ بھی ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن جب سے باپ کے دل میں خیال آیا تھا کہ بچے کو قرآن کا حافظ بنانا ہے، بچے کو عالم دین بنانا ہے، اس نے کہا تھا بیٹا محنت میں کروں گا لیکن قرآن کا حافظ تجھے بننا ہوگا، بیٹا سارا کام میں کروں گا لیکن قرآن کا حافظ تجھے بننا ہوگا، لوگوں کے تانے میں کھاؤں گا لیکن قرآن کا حافظ بننا ہوگا، لوگوں کی گالیاں میں سن لوں گا لیکن تجھے عالم دین بننا ہوگا۔ اور صاحب یہ باپ کا پیار ہے، باپ کا کبھی ماں کی ممتا کو بھی دیکھ لیا کرو، ماں کی ممتا تو وہ ہوا کرتی ہے کہ اپنے بیٹے کے بغیر کبھی سویا کرتی ہے، سردی میں ماں اپنے بچے کو بار بار جا کر کے دیکھتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں میرے بیٹے کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں میرے بیٹے کے پیر باہر نکل آئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں میرے بیٹے کا سر باہر آ گیا ہے۔
माँ कई मर्तबा अपने बच्चे को जाकर के देखती है, लेकिन साहिब जरा गौर तो करो, जिस दिन से बच्चे ने ख्वाहिश जाहिर की थी मैं हाफिज़ कुरान बनना चाहता हूँ, माँ ने अपनी ममता को संभाला है, माँ ने अपनी ममता के आंचल को संभाला, संभालने के बाद में अपने बच्चे को तैयार किया है, करने के बाद में दरवाजे पर लाई है, जाने के बाद में हाथ छोड़ा है, कहा बेटा जा, आज से तुझे अल्लाह की रहमतों के हवाले किया है, जा बेटा अपने बेटे को छोड़ा है, कहा बेटा जान, आज से तुझे अल्लाह की रहमतों के हवाले किया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछो इन तालिब इल्म से, जब ये अपना घर छोड़ते हैं तो इन्हें माँ की ममता याद आती है या नहीं आती है? जब ये अपना घर छोड़ करके जाते हैं तो इन्हें बाप की शफकत याद आती है या नहीं आती है? जब ये अपना घर छोड़ करके जाते हैं तो इनकी आंखें नम हुआ करती है या नहीं हुआ करती है? और साथी बहन तो वो हुआ करती है, जब भाई मदरसे के लिए निकला करते हैं तो बहन कभी अपने भाई की टोपी को संभाल रही है, कभी अपने भाई के माथे को संभालती है, कभी भाई की जुल्फों में अपनी उंगलियां डाल रही है, कभी भाई के माथे को चूम रही है। और साहिब बहन कहा करती है, मेरे भाई जिस दिन तो कुरान का हाफिज बन करके आएगा मैं तेरे ऊपर फख्र महसूस करूंगी, मैं तेरे ऊपर फख्र महसूस करूंगी, जिस दिन तो कुरान का कारी बन करके आएगा। बहन कहा करती है, मेरे भाई मैं उस दिन अपने मुकद्दर पर नाज करूंगी, जिस दिन तू आलिम दीन बन करके आएगा। और साहिब पता तो सही, बड़ी आसानी से आज तू इन तलबा को देख करके कह दिया करता है, ये ज़कात लेने वाले जा रहे हैं, ये चंदा लेने वाले जा रहे हैं, अरे इनके मर्तबे का क्या पता है, इनकी शान क्या है। आज एक इन बच्चों ने अपना घर छोड़ा है, पहला दिन मदरसे में रखा है, पहला दिन अपना मदरसे में रखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब यही बच्चे घर हुआ करते हैं, अगर सब्जी में नमक कम हुआ करता है तो कहते हैं माँ आज खाने में नमक कम है, माँ नमक ला करके दे देती है, बच्चा डाल लिया करता है। अगर किसी दिन नमक तेज हो जाया करता है, बच्चा कहता है माँ आज नमक तेज है, माँ दूसरा खाना तैयार कर देती है। लेकिन भाई साहिब इसका मर्तबा तो देख ले, इसकी शान देख, जिसने मदरसे में कदम रखता है, अगर नमक तेज है तब भी गर्दन झुका करके खा रहा है, अगर नमक तेज कम है तब भी गर्दन झुका करके खा रहा है। अरे साहिब गरीबों के मदरसे में बच्चे पढ़ा करते हैं, वहीं अमीरों के बच्चे भी मदरसे में पढ़ा करते हैं। जहाँ अमीरों के बच्चे दुकानों पे जाकर के अपनी हाजतों को पूरा करते हैं, अपनी ख्वाहिशों को जाहिर किया करते हैं, वहीं गरीब का बच्चा भी अपने बगल में हाथ डाला खड़ा होता है और अपनी गरीबी को याद करके कहता है, अगर आज मेरे पास पैसे होते तो मैं भी अपनी हाजतों को पूरा कर लेता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लेता। जब बच्चा बगल में हाथ दबा करके सर झुका करके ये सोचता है, अपनी गरीबी को याद करता है, तो मुश्किल का नकीब आवाज देता है, नाराज ना हो, अगर आज तुझे गरीबी की वजह से जिन्होंने ठुकरा दिया है, जिन लोगों ने तुझे आज गरीबी की वजह से पीछे धकेल दिया है, वो अपना दिल छोटा ना कर अपने सीने में कुरान बसा ले, एक दिन तो होगा कि तू मुसल्ले पे खड़ा होगा और ये आवाज़ हमारे पीछे खड़ी है। कुरान के हाफिज ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कुरान याद करने के लिए। बस इन तालिब इल्म का मर्तबा क्या है ये मैं आपको बता दूं। आखिरी बात, एक शख्स अपने घर से रोजाना एक रोटी लिया करता, लेने के बाद अपने घर से निकलता और एक गरीब को तकसीम कर देता, एक गरीब को खिला दिया करता। रोजाना उसका यही मामूल रहा, रोजाना वो इस तरीके को अपनाता। एक दिन वो अपने घर आया, आने के बाद वो बिस्तर पे लेटा है, लेटने के बाद उसकी आंख लग गई है। आंख जैसे ही लगी मेरे नबी ख्वाब में तशरीफ लाए, मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए हैं और मेरे नबी ने कितना बड़ा जुमला इरशाद फरमाया था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो सुन तो सही, तू रोजाना अपने रब की दावत किया करता है लेकिन अपने नबी को कैसे भूल जाता है। इतना सुना आशिक था, गुलाम था, रोने लग जाता है, कहा आका इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई है। और रही बात अल्लाह की दावत की, अल्लाह तो कोई दावत नहीं खाया करता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सुन, जिस रोटी को तू रोजाना तकसीम किया करता है, जिस रोटी को तू अल्लाह के नाम पे सदका किया करता है, अल्लाह उस रोटी के बदले तुझे अपनी दावत का सवाब अता फरमाता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है। अब वो कहता है आका फिर आपकी दावत का सवाब कैसे मिलेगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सुन,
تیرے گھر کے پیچھے میرے قرآن کے حافظ رہا کرتے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا سن جس دن تیرے یہاں اچھا کھانا بن جایا کرے, اچھا دسترخوان سجایا کرے, پاک پسندیدہ کھانا بن جایا کرے, سن جس دن تیرے یہاں اچھا کھانا بن جایا کرے اس دن تھوڑی سی روٹی لے لینا, تھوڑی سی روٹی لے لینا اور سن اپنے گھر سے نکلنا. نکلنے کے بعد تیرے گھر کے پیچھے میرا دین سیکھنے والے بچے رہا کرتے ہیں, تیرے گھر کے پیچھے میرے قرآن کے قاری رہا کرتے ہیں, تیرے گھر کے پیچھے میرا دین سیکھنے والے طلبہ رہا کرتے ہیں. سن مدرسے کے اندر چلے جانا, جانے کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے نوالا توڑ توڑ کر کے ان طالب علم کے منہ میں دے لینا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سن اگر تو کسی غریب کو کھانا کھلائے گا تو اللہ کی دعوت کا ثواب ملے گا, اور اگر کسی طالب علم کو کھانا کھلائے گا, کسی پڑھنے والے کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تجھے رسول اللہ کی دعوت کا ثواب عطا فرمائے گا. خدا کی قسم صاحب اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر میں بھی برکتیں آئیں, تم چاہتے ہو تمہارے گھر میں بھی نعمتیں آئیں تو چلے جانا مدرسے میں. جانے کے بعد میں ایک طالب علم کا ہاتھ پکڑ لینا, پکڑنے کے بعد میں اس کا ہاتھ پکڑ کے مولانا شاکر صاحب کے پاس لے کر کے آنا اور کہنا حضرت آج کے بعد میں خدمت ہماری ہوگی, محنت اس بچے کی ہوگی. خدا کی قسم اللہ تیرے گھر میں وہ نعمتیں عطا فرمائے گا, وہ برکتیں عطا فرمائے گا اور اس مسئلہ کل قیامت کے دن تجھے اللہ تبارک و تعالی جنت کی شکل میں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. بڑا آسانی سے کہہ دیتے ہیں مدرسے کے بچوں کو دیکھ کر کے صدقہ لینے والے جا رہے ہیں, زکات لینے والے جا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنی بڑی مجلس میں کبھی کسی علماء کو آپ نے اپنے دروازے پہ دیکھا کہ اس نے کہا ہو کہ صاحب میرے بچوں کے کپڑے بنیں گے 1000 روپے دے دو؟ کبھی کسی علماء کو نہیں دیکھا ہوگا. جب بھی دیکھا ہوگا تو ان علماء نے اپنے مدرسے کے لیے ہی سوال کیا ہوگا. صاحب ان کے مرتبے کو سمجھو. بس میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی غلطی آئی ہو مولا معاف فرمائیں, اور اس پر پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.